منسٹر بننے سے پہلے بھی ملک کے لیے کام کر رہا تھا. منسٹر بن کے بھی ہم نے کام کیا, لیکن وہ اسکرین سے میں چونکہ پہلے غائب تھا اور منسٹر ہو کے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی میں کر رہا ہوں. تو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عہدے کی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم اپنا ملک ہے اور اس کے لیے جو بھی ہم سے وہ کام کریں گے. آپ نے یہاں پہ کچھ ممالک کے حوالے دیے کہ وہاں پہ ان کے آئین میں صحت کے حوالے سے ایڈ ہے آلریڈی, لیکن بعد میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر یونیورسل ہیلتھ کو آئین پاکستان میں ایڈ کر دیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا رسائی کا باعث ہوگا. تو جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ملک ہوگا وہاں پہ آپ دوسرے ملک کی مثالیں دیں. وہ ہیلتھ انہوں نے مینشن کیا, یونیورسل ہیلتھ کا کوریج نہیں مینشن کیا. ہیلتھ از اے فنڈامنٹل رائٹ انہوں نے مینشن کیا اپنے آئین میں. پاکستان پہلا ملک ہوگا جو 50 آئین میں نے پڑھے ہیں 50 ممالک کے, کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. سر اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا یہ بھی سوال لے لیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کتنے کرائسس ہیں, یہاں پہ فائنینس کا مسئلہ ہے, آپ دیکھتے ہیں معیشت کہاں سے کہاں چل گیا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آئینی ڈرافٹ جو ہے یہ قابل قبول بھی ہوگا کیونکہ پہلے ہی فائنینس نہیں ہے, پاکستان پہلے ہی قرضوں میں ہے, تو اگر یونیورسل ہیلتھ آپ کسی کو دے دیں عوام کے لیے عام کر دیں گے تو اس کی پرووائڈ کرنا تو گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ. اچھا ہیلتھ کو اب ایز اے ہیلتھ مت لے, ہیلتھ کے اکنامک بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں. 15% تک GDP ہمارا لاس ہوتا ہے ایل ہیلتھ کی وجہ سے, پور نیوٹریشن کی وجہ سے, آپ کی گروتھ ریٹ کی وجہ سے. اور ہیلتھ میں اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم اپنی اسپورٹس بڑھائیں $20 بلین تک, یہ اس پہ ہم نے کام کیا تھا اپنے دور میں, اور یہ مستعد ابھی بھی ہے, ہم نے اسی گورنمنٹ کو بھی پیش کیا تھا کہ یہ اپرچونیٹیز ہے. تو ہیلتھ ایز اے اکنامک ڈویڈنڈ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. تو ہیلتھ پہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ آپ کو 10 ٹائمز 20 ٹائمز زیادہ پے بیک کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ منسٹر تھے تو آپ نے اس آئیڈیا کے لیے کوئی سمری, کوئی اپروول, کوئی اس کے لیے کوئی فائل کوئی تیار کر کے وہاں پر منسٹری کو چھوڑی, اس کے حکومت کے لیے کوئی پرپوزل چھوڑا, ایک تو کیوں نہیں چھوڑا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ہے کیا ہے, یعنی یہ نیشنل ہیلتھ کیئر اور یونیورسل ہیلتھ کیئر کا فرق کیا ہے, یہ تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں. اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا مجاز ہے کہ وہ آئینی طرح نہیں کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں جو بھی انٹریکشن میری سینٹ میں ہوئی, میری ساری اسپیچز آن دا ریکارڈ ہے. GDP ایلوکیشن کی میں نے بڑی کلیئر بات کی, پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف ریسورسز ڈائیورٹ کرنے کی میں نے بڑی کلیئر بات کی. ہیلتھ کو اپولیٹیکل کرنا نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں, ہم نے پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو اسپیک اباؤٹ میکنگ ہیلتھ اپولیٹیکل. یہ غازہ کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, جب ہم WHO میں تھے کیرو میں, ہم نے سیشن ایڈجارن کروائی کہ ہم غازہ پہ بولنا چاہتے ہیں اور غازہ کو پرائٹائز کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہیلتھ کو ایپولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسری آپ کا اس کے تناظر میں آپ کو بتاؤں کہ ریسورسز کا تھا. اچھا یونیورسل ہیلتھ کوریج جو اسینشیل ہیلتھ کیئر سروسز ہیں وہ تمام سٹیزن کو بلا کسی ڈسکریمنیشن کے اور کسی ہینڈرنس کے بغیر ملے, یعنی فائنینشیل کوئی پرابلم نہ ہو, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ممانعت نہ ہو کہ ہیلتھ سروسز وہ اویل نہ کر سکے. تو یہ یونیورسل اس میں تمام اسینشیل ہیلتھ سروسز آپ کی شامل ہیں. تو جو ہمارا جو صحت سہولت پروگرام ہے وہ اسی کی طرف ایک قدم ہے. اگر ہم اس کو اکراس دا کنٹری کر لیں, ہم نے اپنے دور میں ایک پروگرام بنایا تھا لیکن ہمارے تو سارے ٹیکنیکل لوگ تھے, کوئی پولیٹیکل افیلیشنز نہیں تھی, تو سارے پرائم منسٹر نے ایگری کر گئے تھے کہ جو ہمارا صحت سہولت کا پروگرام ہے وہ پورے ملک میں ایک ہو, 1 کنٹری 1 ہیلتھ اور 1 ہیلتھ انشورنس پروگرام. اس میں غریب مکمل طور پہ فری ہوں, وہ پرائیویٹ میں ہو یا پبلک میں, اور بقدر حصہ بقدر استطاعت امیر اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے, اس کے لیے بن گئے تھے. تو اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ تو آپ کے بہت بڑے ہیلتھ ایشوز کو کور کر لیتے ہیں, کیونکہ ہیلتھ انشورنس اگر ہے تو کوئی بھی نہیں لے سکے گا, خاص کر کے غریب لوگ جو صحت سہولت پروگرام کے تحت انرولڈ ہے یا بے نظیر کا پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح ذکر